محبت کی داستانوں میں سے ایک داستان مرزا جٹ اور صاحبہ کی ہے، جو کہ ابھی تک متنازع اور ابہم پایا جاتا ہے۔ پلو نامی شاعر نے اپنی نظم کے ذریعے اس داستان کو سنایا ہے۔ لو کی اس سٹوری میں مرزا صاحبہ سے پنجابی کی 4 لو سٹوریوں میں سے ایک سٹوری ہے۔ ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مئی وال، ان تمام داستانوں میں سے ہر ایک کی کہانی کا انجام یعنی موت پر ہوتا ہے۔ کسی کا ملاپ نہ ہو سکا، مگر مرزا جٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جوڑی تھی جو ہر اخلاق کی حد کو پار کر گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کچھ لوگ مرزا صاحبہ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور کچھ ان کی نگاہ میں اس حد تک خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پلو شاعر حافظ برخوردار نے اس کہانی کو نظم کی شکل میں رکھ کر بہت شہرت پائی، مگر اس کہانی میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے۔ ادھر دانا آباد میں فتح بی بی کے ہاں 28 مارچ 1586 کو مرزا جٹ کی پیدائش ہوتی ہے، تو دوسری طرف چنوٹ کے گاؤں کھیوا میں کھیوا خاں کے ہاں 1 سال بعد ایک چاند سی بیٹی پیدا ہوتی ہے، جس کا نام صاحبہ رکھا جاتا ہے۔ بچپن میں مرزا جٹ اپنے ماموں کھیوا خاں کے ہاں رہتا تھا اور یوں داستان محبت مرزا جٹ اور صاحبہ میں عروج کو پہنچ گئی اور کئی منزلیں طے کرتی چلی گئیں۔ ایک دن گاؤں میں مدرسے کے مولوی نے کرہم مچا دیا اور کہا کہ اس نے مرزا جٹ اور صاحبہ کو غیر شرعی حالت میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر کھیوا خاں کو غصہ آیا، مگر اپنی بیٹی کی بدنامی اور خاندان کی وجہ سے خاموش ہو گیا اور مرزا کو واپس دانا آباد بھیج دیا۔ مرزا کے بھائیوں نے جب یہ معاملہ سنا تو اسے بہت برا بھلا کہا۔ مرزا نے اس الزام کی تردید کی۔ بھائیوں نے اکبر شاہ کے دربار میں حاضر ہو کر مرزا پر الزامات عائد کیے اور یوں مرزا کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اسی دوران تیر اندازی کے مقابلے میں مرزا نے بادشاہ اکبر سے جیت حاصل کی، جس کی بنا پر جلال الدین اکبر نے نہ صرف مرزا کی سزا معاف کر دی جاندا جی روک کے جدو مرزا آیا نا سب دے تے کھیویوں جانا دانا بادر نے وہ سے اتنے آنے کو پرندہ بیٹھا ان چونج کیڑا ہے، صاحب آخیا مرزا نشانہ بھی کھا کیڑا میری جوڑی چ آ جائے تو پرندہ بھی بچ جائے۔ مرشد کامل سہدرا نوشو پاک تیر مارے ان کی چونج لگا یا چونج پٹیجی کیڑا صاحب کی جوڑی چ آ گیا تو پرندہ بھی صحیح سلامت اڑ گیا۔ مرزا سائیں گیا، صاحبہ کی سوچ تھوڑی جی پیچھے چلی گئی، پیکیاں لے بھی 360 تیر کمان میرے پیکے ہی آوار آ گئی، نشانہ بڑا وہ بتھے جی چھکی تھوڑی تیر آ گیا صرف 4۔ جدوں گوڑیاں کی باہر بھی آ گئی تو بوڑ پر چھپڑی پانی والے صاحبہ کے پیکے کتے آ بڑے نال گوڑیاں یا سائیاں نال کتوں کا ہی پیار ہوتا۔ جدوں مرزا مگر پچھوں باہر آئی ہے نا ادو کتے سب پہلے چھپڑی میں آ بڑے، انہیں پانی پیتا لام تو ویکھیا وہ صاحب ستے نے اٹھایا، مرزا اٹھا پیکے میرے کتے آ گئے اپنے مگر پچھوں باہر آ گئے۔ ادو بلے نے اس خان شمیر نے ہی مار لیا 4 تیراں نال تار چڑھانی چڑھنا دی برات آئی ہوئی صبح ڈولی پا دینی انہیں صاحبہ انہیں جی لام تو گہرا پا لیا۔ دوڑ سے جدید مڑ مرزے کا کرنا جدوں اتنے ڈگی ہے نا مرزے نہ مارو ادو گلا گھٹ تو انہوں ہی ماریا گیا، ادو ماریا گیا یا نہ جیوندی نے پیچھا لے جانا۔ یہ جتنے ہوں کھڑے ہیں 585 اس پنڈ کا لمبور ہے، تحصیل جڑانا، ضلع فیصل آباد۔
بادشاہ اکبر اعظم نے مرزا کی سزا معاف کی اور ایک گھوڑی اور چند تیر انعام میں دیے۔ اس گھوڑی کا نام نیلی تھا اور تاریخ دان اسے بکی کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ مرزا دلی سے روانہ ہو کر دان آباد کی طرف لوٹ رہا تھا کہ سناد آباد کے علاقے میں دلہ بھٹی نے اسے روک لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دلہ بھٹی اکبر اعظم کے خلاف بغاوت کا اعلان کر چکا تھا۔ دلہ جانتا تھا کہ یہ گھوڑی اور تیر شاہی ہیں اور اکبر اعظم نے مرزا کو مخبری کے لیے مقرر کیا ہے۔ دونوں جب جنگ کے لیے تیار ہوئے تو اس دوران نوش و پاک بزرگ وہاں آ گئے اور دونوں کے درمیان صلح کرا دی۔ مرزا نے دلہ بھٹی کو اپنی محبت کی داستان سنائی، جسے دلہ بھٹی نے مرزا کو اپنی محبت حاصل کرنے کا مشورہ دیا، اور یوں وہ دان آباد پہنچ کر مرزا نے اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح کی اور اپنا دل صاف کر لیا۔ مرزا کو خبر ملتی ہے کہ ماموں صاحبہ کی شادی کے دن مقرر کر چکا ہے، اور مرزا کو کہا گیا کہ اپنی محبت لے جاؤ، صاحبہ سے وعدہ نبھاؤ۔ یہ پیغام صاحبہ کی طرف سے مرزا تک پہنچایا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مرزا کے بھائیوں نے صاحبہ کو بھگا لانے کا مشورہ دیا، اور مرزا اکیلا صاحبہ کو لینے چلا گیا اور شادی کی رات صاحبہ کے گھر پہنچ کر صاحبہ کو لے کر چلا گیا، اور صاحبہ نے ایک خط اپنے بھائیوں کے نام لکھا اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ مرزا صاحبہ کو لے کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں دونوں کو قتل کیا گیا تھا، اور ان کا مزار بھی اسی جگہ بنا ہوا ہے۔ یہاں سے دانا والا گاؤں 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاحبہ نے مرزا کے تیر توڑ کر پھینک دیے، اور کیونکہ اسے یقین تھا کہ میرے بھائیوں نے میرا پیچھا کرنا ہے اور ان تیر کے ذریعے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ صاحبہ کے بھائی کتوں کے ذریعے پیچھا کرتے ہوئے ان تک آ پہنچے اور اس دشمنی کو اپنے منطقے انجام تک پہنچا دیا۔ مرزا کو قتل کر دیا گیا اور صاحبہ اس کو بچاتے ہوئے یوں گلا دبا کر اسے مار دیا گیا، اور محبت کی یہ داستان اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔